نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات ناظرین کرام و عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس پروگرام کا موضوع ہے آخرت، اس کی اہمیت اور ضرورت اور ایمان بالآخرت کے نتائج و ثمرات۔ اسلام نے انسانی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک دنیا کی زندگی اور دوسری آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی عمل کی زندگی ہے، امتحان کی زندگی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی حساب کی ہے اور جزا کی ہے۔ اس دنیا میں ہمارے پاس عمل کے مواقع ہیں، نیکیوں کے مواقع ہیں، اپنی کارکردگی کے اظہار کے مواقع ہیں۔ آج ہمارا حساب نہیں ہو رہا ہے۔ غالباً بنیادی فرق ان دونوں زندگیوں میں یہی ہے کہ دنیا جو ہے یہ زندگی عمل کی زندگی ہے اور یہاں حساب نہیں ہے، جبکہ آخرت کی زندگی حساب کی زندگی ہوگی اور وہاں عمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے دنیا کو مزرع الآخرت قرار دیا گیا ہے، یعنی دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ جو آپ یہاں بوئیں گے وہی آخرت کی زندگی میں آپ کاٹیں گے، جو یہاں لگائیں گے ویسا ہی پھل جو ہے آپ آخرت میں پائیں گے۔ لہٰذا اس زندگی کا بڑا گہرا تعلق آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے، اور آخرت کی زندگی اس ہماری موجودہ زندگی کو مکمل کرتی ہے، اس کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ تو اب جس نے اس زندگی عمل کی زندگی میں نیک کام کیے، اچھے کام کیے، اسے آخرت میں اس کی جزا ملے گی، اور جس نے برے کام کیے آخرت میں اسے سزا ملے گی۔ آخرت میں نیکوکار کو جنت اور گناہگاروں کو جہنم کا ٹھکانہ جو ہے ملے گا۔ یہ آخرت کے عقیدے کی حقیقت ہے، اور یہ عقیدہ اسلامی نقطہ نظر سے بے حد اہم ہے۔ اگر آپ غور کریں تو شہادتین کے بعد، یعنی توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد، اسلامی عقائد میں جسے ہم ایمانیات کہتے ہیں، ان میں عقیدہ آخرت سب سے زیادہ اہمیت کا حامل عقیدہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں عقیدہ آخرت پر جتنا زور دیا گیا ہے، توحید کے بعد کسی دوسرے عقیدے پر اتنا زور نہیں دیا گیا ہے۔ اس کے معین اسباب ہیں، اس کے مخصوص اسباب ہیں، جن کا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے جائزہ لیں گے۔ قرآن کریم میں 1.5 درجن سے زیادہ مرتبہ ایمان بالآخرت کو ایمان باللہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں آیا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ کبھی واحد کے صیغے میں، کبھی جمع کے صیغے میں، کبھی مذکر کے طور پر، کبھی مؤنث کے طور پر، کبھی جو ہے غائب کے صیغے میں، کبھی حاضر کے صیغے میں، گویا کہ مختلف اسالیب اور مختلف صیغوں میں اس بات کو بار بار اظہار کیا گیا ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں بڑا گہرا ربط اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور وہ دوسری درجنوں آیات میں بھی ایمان بالآخرت کا قرآن جو ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ یہ سب جو ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کی ضرورت کو جو ہے سمجھانے کے لیے ہے۔ چونکہ اگر آپ غور کریں تو آپ پائیں گے کہ اللہ پر ایمان کی تکمیل جو ہے وہ آخرت پر ایمان سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ عادل ہے، حکیم ہے، اور کسی حکیم کا فعل جو ہے وہ بیکار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکیم ہے تو اس نے اس دنیا کو بیکار نہیں بنایا ہوگا۔ جب اس دنیا میں ہمیں آزادی دی ہے، خود مختاری دی ہے، تو ضروری ہے کہ ہماری آزادی اور خود مختاری کا محاسبہ کیا جائے، اس کا حساب کیا جائے، اور ہمارے عمل کے مطابق ہمیں سزا اور جزا دی جائے۔ یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ جب ہم جیسے عام انسان کوئی کام بغیر حکمت کے، بغیر مقصد کے، بغیر کسی اسپیسیفک ٹارگٹ کے جب ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا حکمت والا ہے، وہ بغیر حکمت اور مصلحت کے کوئی کام کیسے دے گا؟ علاوہ ازیں اس کے عدل کا بھی تقاضا ہے کہ ایک آخرت کی زندگی ہو جہاں دنیا کی اس زندگی کا حساب و کتاب، اس کا لیکھا اور جوکھا کیا جا سکے، جہاں ہر ایک کو پورا جو ہے انصاف دلایا جا سکے۔ اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی عدالت، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کو کوئی نظام نہ گنہگاروں کو قرار واقعی سزا دے سکتا ہے، نہ مظلوموں کو قرار واقعی انصاف دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ عدالتیں ان گناہوں کی سزا دیتی ہیں جو روز روشن میں کیے جاتے ہیں۔ اندھیروں میں کیے جانے والے بے شمار گناہ ان تک عدالت کی نگاہیں نہیں پہنچتی ہیں، قانون کے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتے۔
تو جو گناہ مجمع میں لوگ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، ان پر ان کو سزا مل جاتی ہے، مگر جو تنہائی میں گناہ انجام دیے جاتے ہیں ان کی سزا جو ہے کسی عدالت کے ذریعے ان کو نہیں ملتی ہے۔ اور اسی طرح عزیز طلبہ، اگر آپ غور کریں تو ہماری گناہوں کی جو ہمیں سزا ملتی ہے، دنیا میں انسانوں کو ان کے گناہوں کی جو سزا ملتی ہے، عدالتیں جو انہیں سزا دیتی ہیں، وہ کیا واقعی قرار واقعی سزا ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ ایک انسان کئی مظلوموں کی جان لیتا ہے، بے شمار گھروں کو برباد کرتا ہے، بے شمار لوگوں کا سہارا چھینتا ہے، زیادہ سے زیادہ اسے سزا دی جاتی ہے، موت کی سزا دی جاتی ہے۔ مگر ظاہر سی بات ہے کہ ایک بار پھانسی پہ چڑھا دینا اس کے تمام گناہوں کا ازالہ نہیں ہے۔ جو ایک انسان کی جان لیتا ہے اسے بھی ایک بار پھانسی دی جاتی ہے، جو دو انسانوں کی جان لیتا ہے اسے بھی ایک بار پھانسی دی جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عدل کا یہ نظام مکمل اور جامع نہیں ہے، لہٰذا ضروری ہو کہ ایک ایسی عدالت لگائی جائے جہاں پر جامع طور پر، مکمل طور پر انسان کو ان کے گناہوں کا، ان کے بدعمالیوں کی انہیں مکمل سزا دی جائے، اور مظلوم کو جو ہے مکمل جو ہے انصاف دیا جائے، اسے پورا جو ہے انصاف ملے۔ عزیز طلبہ، آپ اس کے علاوہ غور کریں کہ جو گناہ ہم اپنے جوارے سے، یعنی اپنے ہاتھ پیر زبان سے کرتے ہیں ان کی ہمیں سزا ملتی ہے، مگر بہت سارے گناہ ہم دلوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں کی گناہ کو دنیا کی کوئی عدالت جو ہے نہ وہ گرفت میں لے سکتی ہے، نہ اس پر ہمیں سزا دے سکتی ہے۔ کینہ دل کا گناہ ہے، حسد دل کا گناہ ہے، نفرت اور بغض یہ دل کا گناہ ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا دنیا کی کوئی عدالت ان گناہوں پر سزا جاری کر سکتی ہے؟ لہٰذا ضروری ہے ایک ایسی عدالت ہو، ایک ایسا نظام قانون ہو جو نہ صرف ہمارے جسم کے گناہوں کی ہم کو سزا دے بلکہ ہمارے دلوں کی گناہوں کی بھی ہمیں سزا دے۔ جس طرح کے دل کے امراض ہوتے ہیں وہ دنیا کی کسی اسپتال میں ان کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہی دل کے گناہ ہوتے ہیں، دنیا کی کسی عدالت میں ان پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ لہٰذا ضروری ہے ایک ایسی اعلیٰ اور برتر عدالت ہو کہ جو ہمارے جسموں کے گناہ کا بھی حساب کرے، ہمارے دلوں کے گناہ کا بھی حساب کرے، ہمارے نفوس اور ہمارے ضمیر کے گناہوں کا بھی حساب کرے۔ لہٰذا ضروری آخرت کی اہمیت جو ہے اسی لیے ہے کہ آخرت کی عدالت ایک ایسی عدالت ہوگی، آخرت میں ایک ایسا نظام نافذ ہوگا جہاں انسان کو ہر چھوٹے بڑے نیک اور بد عمل کی پوری جو ہے وہ سزا اور جزا دی جائے گی۔ اچھا کام ہوگا، اسی لیے اللہ فرماتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى۔ یہ عدالت، آخرت کی عدالت دنیا کی عدالت نہیں ہے، دنیا کا نظام نہیں ہے جہاں بڑے بڑے کاموں پر جو ہے وہ آپ کو انعام ملتا ہے مگر آپ کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آخرت میں ایک ایسی عدالت لگے گی جہاں آپ اگر ذرے کے برابر بھی اگر آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہے تو آپ کو اس کی جزا ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور وہ ایسی عدالت ہوگی جہاں آپ نے ذرے کے برابر اگر کوئی برائی کی ہے تو بھی آپ کو جو ہے اس کی سزا ملے گی۔ گویا ایک ایسا جامع نظام ہوگا جو چھوٹے بڑے ظاہر اور باطن سبھی قسم کے گناہوں کا جہاں جو ہے وہ محاسبہ کیا جائے گا۔ لہٰذا آخرت جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں جو آخرت پر اتنا زور دیا گیا ہے عزیز طلبہ، اس کی بنیادی طور پر اگر ہم غور کریں تو دو وجہیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی ایسا عقیدہ تھا جسے مکہ والے، عرب والے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے جو معاندین تھے، جو منکرین تھے، ان کے نزدیک سب سے دشوار عقیدہ آخرت ہی کا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جب انسان فنا ہو جائے گا تو اسے دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، جب انسان پانی کے قطروں میں یا ریگزار کے ذروں میں جب مل جائے گا، جب وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گا تو اسے کیسے زندہ کیا جائے گا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، اگرچہ اللہ کی تمام صفات کے ساتھ نہیں مانتے تھے، اگرچہ اللہ کے شریک بھی دوسروں کو ٹھہراتے تھے، مگر مجموعی طور پر اللہ کو مانتے تھے۔ مگر آخرت کا عقیدہ بالکل ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ فرشتوں کو بھی مانتے تھے، ان میں سے بعض جو ہے نبیوں اور رسولوں کو، گزشتہ نبیوں اور رسولوں اور کتابوں کو بھی مانتے تھے، مگر سب سے زیادہ ناقابل قبول ان کے لیے جو عقیدہ تھا وہ آخرت کا عقیدہ تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا من یحیی العظام وہی رمیم۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہڈیاں ہیں انسان کی، جب یہ بوسیدہ ہو جاتی ہیں، جب یہ گل کر چور چور ہو جاتی ہیں تو انہیں کون زندہ کر سکتا ہے، انہیں کون دوبارہ جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو چنانچہ سب سے زیادہ چونکہ عقیدہ آخرت ان کے لیے ناقابل فہم تھا، سب سے زیادہ جس بات کا وہ انکار کرتے تھے وہ عقیدہ آخرت تھا۔ لہٰذا قرآن
نے سب سے زیادہ جس عقیدے پر زور دیا وہ عقیدے آخرت ہے۔ قرآن بار بار مختلف پیراؤں میں انہیں آخرت کے عقیدے کے عقلی اور فطری ہونے کی انہیں دلیل دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، تم تعجب کرتے ہو کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ ان منتشر اجزائے جسم کو کون اکٹھا کر کے دوبارہ ان میں زندگی ڈالے گا؟ تم نے یہ کبھی نہیں خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی بار کیسے پیدا کیا؟ ارے جس خدا نے انہیں پہلی بار پیدا کیا ہے اسے دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ اس لیے کسی چیز کو پہلی بار بنانا جتنا مشکل ہوتا ہے دوبارہ اس کو بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ اعتراض کرنے والوں، عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں، ذرا غور تو کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بار جو تمہیں بنایا تو تم کو عدم سے بنایا، تم کو لاشے سے بنایا، تب تو تمہاری بوسیدہ ہڈیاں بھی نہیں تھیں، تب تو تمہارے جسم کے منتشر اعضاء بھی نہیں تھے، تب تو تمہارے جسم کے ذرات بھی نہیں تھے۔ تو جو اللہ تم کو عدم سے وجود دے سکتا ہے وہ تمہارے جسم کے منتشر اجزاء اور منتشر ٹکڑوں کو اکٹھا کیوں نہیں کر سکتا؟ غور تو کرو کہ جس نے عدم سے بنایا ہے وہ دوبارہ بنانے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عقلی دلائل کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ دیکھو آخرت کا انکار کرنے والوں، ذرا غور کرو، تم نے سوکھے ہوئے کھیت نہیں دیکھے ہیں جن میں دراریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، جن میں زندگی کی کوئی رمق نہیں ہوتی ہے، جن میں کوئی معمولی سی گھاس بھی نہیں پیدا ہوتی ہے؟ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے پانی گراتا ہے، مینہ برساتا ہے، پھر وہ زمین جو ہے اس پانی سے تر ہوتی ہے اور پھر کیسا اس کے اندر نئی زندگی آتی ہے، نئی فصلیں اس میں پیدا ہوتی ہیں، کیسے وہ سوکھی بنجر اور بے آب و گیاہ زمین جو ہے کیسی ہری بھری اور سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردہ زمین کو نئی زندگی دیتا ہے، ویسے ہی تمہارے مردہ جسموں کو، تمہارے مردہ وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح متعدد پیرائے میں، متعدد اسلوب میں قرآن پاک نے عقیدہ آخرت کو ثابت کرنے اور اس کی ضرورت کو دل نشین پیرایوں میں، دل و دماغ میں جاگزی کرنے کی مختلف انداز میں کوشش کی ہے، مختلف طریقے سے کوشش کی ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں عزیز طلبہ کہ قرآن میں، اسلام میں عقیدہ آخرت کو بے حد جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو اس کی پہلی اہمیت کی وجہ یہ کہ منکرین کفار قریش سب سے زیادہ جس عقیدے کے منکر تھے وہ عقیدہ آخرت تھا، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے دلوں میں بھی عقیدہ آخرت کو جاگزی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بنانے والا ہے، ہمارے دل و دماغ کو بنانے والا ہے، ہماری سوچ اور فکروں کو بنانے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے بندے کسی بھی دنیا میں بنائے ہوئے قانون، بلکہ کسی بھی قانون کے ذریعے جو ہے انہیں 100% نیکی کے راستوں پر چلایا نہیں جا سکتا۔ ضروری ہے کہ ان کے لیے ایک واضح ہو، ضروری ہے کہ ان کے لیے ایک ایسا خوف کا انتظام کیا جائے، ضروری ہے کہ ان کے لیے ایک ایسی نگرانی کی جو ہے تصور کو پیش کیا جائے جس کے پیش نظر وہ گناہ کرنے سے بچ سکیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ ہماری فطرت کا بھی خالق ہے۔ وہ جانتا ہے کہ محض قانون کی بنیاد پر، محض عدلیہ کی بنیاد پر، محض پولیس اور انٹیلیجنس کی بنیاد پر انسانوں کو گناہ سے باز نہیں رکھا جا سکتا، گناہوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ لہٰذا عقیدہ آخرت ضروری ہے تاکہ انسان آخرت میں جواب دہی کے تصور سے، آخرت میں حساب دینے کے تصور سے ڈر کر جو ہے وہ گناہوں سے باز رہے، ڈر کر گناہوں سے وہ دور رہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں جو سرویلنس کیمراز کا جو کنسیپٹ ہمارے سامنے آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ لوگ گناہوں سے اجتناب کریں۔ آپ لائبریریوں میں جائیے، آپ میوزیم میں جائیے، یا آپ کسی مہنگی دکان میں جائیے تو آپ کو دکان کے باہر یا امیڈیٹ انٹرنس کے وقت آپ کو نوٹس بورڈ پر لکھا ہوا ملتا ہے کہ یو آر انڈر CC کیمرہ، تم لوگ یا آپ لوگ CC کیمرے کی نگرانی میں ہیں، آپ لوگ سرویلنس پر ہیں، آپ کی ایک ایک عمل کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہوشیار رہیے، کوئی بھی گناہ کرتے وقت، کوئی بھی قانون شکنی کرتے وقت، قانون کی کوئی خلاف ورزی کرتے وقت اس بات کو ہمیشہ خیال میں رکھیے گا کہ کیمرے کی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں۔ دراصل یہ نظام اسلام نے پیش کیا ہے آخرت کا تصور دے کر کہ فرشتے جو ہے وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، کرامن کاتبین ہمارے تمام اعمال کو لکھ رہے ہیں، ایک نہیں کئی جو ہے نگراں ہیں ہمارے اوپر، کئی ہمارے پر مراقب ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر قدم پھونک کر رکھنا چاہیے، ہر
گناہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے کہ ہم جو بھی چھوٹا بڑا گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ تو اگر آج آپ موجودہ زندگی کے طرز پر اگر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ آج بھی دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ اگر انسان کو یہ پتہ رہے کہ وہ مراقبے میں ہے، انسپیکشن اس کا ہو رہا ہے، اس کی نگرانی ہو رہی ہے، کوئی اس کے اعمال کو لکھ رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے اسے گناہوں سے روکتی ہے، اسے نافرمانیوں سے اسے باز رکھتی ہے، دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے سے جو ہے اسے روکتی ہے۔ آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، خود ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ لوک پال کا قضیہ جو ہے کتنا جو ہے گرم ہے، اور ہر آدمی جو ہے کرپشن کی بات کر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ملک سے کرپشن دور ہو، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ملک جو ہے کرپشن سے اور خیانت سے پاک ہو، اور کرپٹ لوگوں سے جو ہے ملک پار ہو۔ طرح طرح کی تجویزیں پیش کی جا رہی ہیں، ان میں ایک تجویز جو ہے وہ لوک پال کی ہے۔ لوک پال کی تجویز کی بنیاد یہ ہے کہ کوئی عدالت یا کوئی جو ہے قانون کا نظام جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے پوری طرح سے انسان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ عدالتیں جو ہیں ان پر بھی الزام ہے کہ وہ بھی کرپشن میں ملوث ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی کرپشن میں ملوث ہیں۔ لہٰذا ایک لوک پال چاہیے تاکہ جو قانون نافذ کرنے والے عدلیہ اور انتظامیہ کے کرپشن پر جو ہے نگاہ رکھ سکے۔ مگر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا لوک پال اگر کرپٹ ہو گیا تو اس کی نگرانی کون کرے گا؟ اگر لوک پال کرپٹ ہو گیا تو اس کو جو ہے قابو میں کیسے لایا جائے گا؟ تو یہ سوال ہمیشہ جاری رہے گا جب تک کہ ہم آخرت کے عقیدے پر یقین نہ کریں کہ آخرت کا عقیدہ جو ہے اگر وہ ہمارے پاس صحیح طور پر ہے تو نہ ہمیں لوک پال کی ضرورت ہے، نہ عدلیہ کی ضرورت ہے، نہ قانون کی ضرورت ہے، بلکہ انسان خود اپنے مراقبہ ذاتی کی بنیاد پر، سیلف انسپیکشن کی بنیاد پر، انضباط ذاتی کی بنیاد پر، سیلف کنٹرول کی بنیاد پر جو ہے وہ تمام گناہوں سے جو ہے وہ رک سکتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ کسی چرواہے سے بکری چرانے والے کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ تم اپنے جانور ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ چرواہے نے کہا کہ بھائی یہ جانور ہمارے نہیں ہیں، یہ جانور ہمارے مالک کے ہیں، میں تو صرف چرانے کی نوکری کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ تم جا کے مالک کو بتا دو کہ جانور جو ہے وہ مر گئے، دریا میں ڈوب گئے، یا بھیڑیا اٹھا لے گیا، اور پیسے تم رکھ لو۔ تو اس نے آدمی نے، چرواہے نے کہا کہ اے تجویز پیش کرنے والے، اے مجھے برائی کا راستہ دکھانے والے، میں ان پیسوں کا بے حد محتاج ہوں، میرے گھر میں فاقے کی نوبت ہے، مجھے پیسوں کی بے حد ضرورت ہے، اور میرا مالک مجھ پر بے حد اعتماد کرتا ہے، میں اس کے نزدیک بڑا ہی امانت دار ہوں۔ اگر یہ بات جا کے میں اپنے مالک سے کہہ دوں گا تو میرا مالک تحقیق بھی نہیں کرائے گا اور میری بات کو مان لے گا، مگر اے تجویز پیش کرنے والے، این اللہ، کیا تم خدا کو بھول گئے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہماری نگرانی کر رہا ہے؟ تو ہم مالک سے بچ جائیں گے، مگر کیا ہم خدا سے بچ جائیں گے؟ کیا اس کے عقاب سے ہم بچ جائیں گے؟ کیا آخرت میں جواب دہی سے ہم بچ جائیں گے؟ کیا آخرت میں ہم اپنے اعمال کی سزا پانے سے بچ جائیں گے؟ تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص صرف اس لیے گناہ اس نے نہیں کیا کہ اسے آخرت پر جو ہے پختہ اور مستحکم جو ہے وہ یقین تھا۔ اس عقیدے کے بے حد اچھے ثمرات بھی مرتب ہوتے ہیں، اس کے آثار بھی جو ہے انسانی زندگی پر جو ہے بے حد عمدہ ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، اگر ہم عقیدہ آخرت کے آثار کو گنانے لگیں تو گفتگو بے حد طویل ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، عقیدہ آخرت کا انسانی زندگی پر سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر انضباط ذاتی پیدا ہوتا ہے، یعنی سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ گناہوں سے اس لیے نہیں بچتا کہ گناہ کرنے میں جیل جانا ہوگا، گناہ کرنے پر پولیس کی عقوبت کا شکار ہونا پڑے گا، بلکہ وہ صرف اس لیے گناہ نہیں کرتا کہ وہ آخرت میں جو ہے اس کی جواب دہی سے بچنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹریفک رولز کا وائلیشن کرتے ہیں، ٹریفک کے قوانین کو توڑتے ہیں، مگر اگر ہمیں دور سے بھی جو ہے کوئی سفید ڈریس پہنے ہوئے نظر آتا ہے تو اس خیال سے کہ کہیں وہ ٹریفک پولیس والا نہ ہو، ہم فوراً اپنی اسپیڈ کو کم کر دیتے ہیں، فوراً ہم اگر ڈرائیونگ سیٹ پر ہوتے ہیں تو فوراً جو ہے سیٹ بیلٹ باندھ لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہاں پہنچیں گے تو وہ ٹریفک پولیس والا جو ہے وہ ہمیں سزا دے گا، ہم پر پنشمنٹ لگائے گا، ہم پر جرمانہ عائد کرے گا۔ تو دوستو، اگر یہ تصور ہو کہ ٹریفک پولیس والا کہیں ہوتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی علم قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اگر یہ تصور ہو تو ہم کہیں بھی قانون کا وائلیشن نہ کریں، کسی بھی حال میں جو ہے ہم قانون شکنی نہ کریں، اور کسی بھی حال میں ہم گناہ نہ کریں۔ اگر یہ تصور ہمارے دل میں جاگزی ہو جائے تو آخرت کا عقیدہ جو ہے ہمارے اندر سیلف کنٹرول کا جذبہ پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر جو ہے سیلف انسپیکشن کی صفت کو جو ہے وہ طاقتور کرتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلباء، آخرت
کے عقیدے کا ایک ثمرہ یہ بھی ہے، ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کثرت عمل کرتا ہے، چونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی بھی عمل جو ہے ضائع نہیں ہوگا، کوئی بھی عمل اس کا ضائع نہیں ہوگا۔ وہ دنیا میں کچھ عمل کرتا ہے، اس کا نتیجہ نہیں نکلتا، جو آخرت پر یقین نہیں ہوتا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر ہم نے یہ کام کیا، یہ ضائع ہو گیا، یہ وقت ہمارا ضائع ہو گیا، یہ چیز ضائع ہو گئی۔ ابھی ہم طلبہ کو ہم پڑھاتے ہیں، اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، اگر وہ ہماری مدد سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو ہم کو لگتا ہے کہ ہماری مدد ضائع ہو گئی، مگر آخرت پر عقیدہ رکھنے والا سمجھتا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل ضائع نہیں ہوتا ہے، بھلے ہی دنیا میں اس کا ثمرہ ملے، دنیا میں اس کا پھل ملے یا نہ ملے، مگر آخرت میں اس کا پھل ضرور ملے گا۔ اور اس نقطۂ نظر سے وہ عمل میں بے حد پرجوش ہوتا ہے، وہ عمل پہ عمل کیا جاتا ہے، نتائج کی پرواہ نہیں کرتا، جبکہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والا جو ہے وہ صرف وہی عمل کرتا ہے جو اسی دنیا میں ثمر بار ہوں، اسی دنیا میں جو نتیجہ خیز ہوں، ایسے ہی عمل کرتا ہے، اور جو اس دنیا میں جن کا نتیجہ نہیں آتا وہ ایسے عمل کرتا نہیں ہے۔ مگر آخرت پر یقین رکھنے والا جو ہے، مومن بالآخرت جو ہے، وہ کام کرتا چلا جاتا ہے۔ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، وہ صرف عمل کرتا چلا جاتا ہے اور وہ نتائج کو نہیں دیکھتا۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بڑھاپے کے عالم میں ایک پیڑ لگا رہے تھے، تو دیکھنے والے نے ان سے کہا جناب آپ اتنی بوڑھی عمر میں یہ بادام کا جو درخت لگا رہے ہیں اور ابھی برسوں کے بعد یہ پھلے گا، آخر آپ کو اس پھل کا کیا فائدہ ہے؟ اس پھل کے درخت کو لگانے سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ ارے جب تک پھلے گا، جب تک آپ کسی اور دنیا جا چکے ہوں گے تب تک آپ زندہ نہیں رہیں گے۔ تو حضرت ابو دحدہ نے انہیں بڑی ہی سادگی سے کہا کہ سنو، مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اس کا پھل کھا سکوں گا، مگر مجھے اس یقین کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں تو صرف اس نیت سے پیڑ لگا رہا ہوں کہ جب بھی یہ پودا جو ہے پھل دے گا تو لوگ کھائیں گے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ہمارے نامہ اعمال میں اجر کا اضافہ ہوگا، ہمارے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ تو میں اس کا پھل کھانے کے لیے میں اسے نہیں لگا رہا ہوں، بلکہ ثواب پانے کے لیے، آخرت میں اس کا اجر پانے کے لیے، آخرت کی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں اسے لگا رہا ہوں، دنیا کی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں لگا رہا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، آپ دیکھیں کہ یہ بھی جو ہے، یہ بھی ہمارے اندر جو ہے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار مختلف پیراؤں میں ہمیں آخرت، دنیا میں جو ہمارے عمل ہیں، آخرت میں اس کی اجر کی ہم سے بات کرتا ہے کہ جو بھی مرد عورت میں سے کوئی بھی جو ہے وہ نیک عمل کرے گا، آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ دنیا میں ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں دنیا میں اجر کی تلاش میں، مگر اس کا اجر ہمیں نہیں مل پاتا، مگر ہمارے ہر عمل کا اجر جو ہے، چاہے جزا کی شکل میں ہو چاہے سزا کی شکل میں ہو، ہمیں آخرت میں جو ہے وہ ضرور ملتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، آخرت پر ایمان رکھنے کا ایک ڈائریکٹ اثر ہماری زندگی پر یہ بھی مرتب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم کچھ کرتے ہیں، ہمیں اس کا نتیجہ نہیں ملتا تو ہم اس پہ صبر کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے تو بھی ہم صبر کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اگر ہمیں دنیا میں جو ہے ہمیں انصاف نہیں ملا تو ہمیں آخرت میں انصاف ملے گا۔ تو آخرت کا تصور جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ صبر کا مادہ پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر جو ہے لڑنے بھیڑنے سے گریز کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ مگر ایک ایسا انسان جو آخرت پر عقیدہ نہیں رکھتا، اس کے ساتھ جو بھی زیادتی کرتا ہے وہ اسی دنیا میں اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی کبھی مجرمانہ انداز میں، مجرمانہ طریقے سے جو ہے اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا بدلہ لیتا ہے۔ ہم ماؤسٹوں کو سنتے ہیں، ہم بہت ساری جو ہے لوگوں کو سنتے ہیں کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور اپنے ساتھ ہونے والی ہر ناانصافی کا بدلہ جو ہے اسی دنیا میں لینا چاہتے ہیں، چنانچہ جتنا ان پر ظلم کیا گیا ہے اس سے زیادہ ظلم وہ دوسروں پر کرتے ہیں۔ وہ اپنے کو مظلوم سمجھتے ہیں، مگر جب وہ خود ظلم کرتے ہیں تو وہ توجہ نہیں دیتے کہ ہمارے ظلم کا جو لوگ شکار ہیں وہ بھی مظلوم ہیں، وہ بھی بے گناہ لوگ ہیں۔ کیوں؟ مگر جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف جو ہے وہ ظالمانہ رد عمل کا اظہار نہیں کرتا، چونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اگر اس دنیا میں ہم پر ہونے والے ظلم کا اگر بدلہ نہیں ملا، ہم کو انصاف نہیں ملا، تو آخرت کی عدالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ضرور انصاف دلائے گا۔ عزیز طلبہ، ایمان بالآخرت کا ایک اثر اور بھی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ اچھے عادات اور اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اچھے عادات اور اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، چونکہ آخرت کا عقیدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آخرت میں صرف جو ہے جسم کے گناہوں کا ہی حساب نہیں دینا ہوگا، بلکہ نفس کے جو گناہ ہیں، جو دل کے جو گناہ ہیں، جو سوچ کے ہمارے گناہ ہیں، ان کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ تصور جو ہے اس کے اندر جو ہے اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے، یہ تصور اس کے اندر جو ہے وہ اخلاق فاضلہ کی افزائش
کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنے پر بھی ہمیں گناہ ہوگا، غیبت کرنے پر ہمیں گناہ ہوگا، حسد کرنے پر ہمیں گناہ ہوگا، ریا پر ہمیں گناہ ہوگا، چغلی کرنے پر ہمیں گناہ ہوگا، دوسروں کی تحقیر کرنے پر ہمیں گناہ ہوگا، تکبر کرنے پر ہمیں گناہ ہوگا۔ تو یہ جو نفس کے جو گناہ ہیں، یعنی جو گناہ باطنی جو گناہ ہیں، انسان آخرت پر ایمان رکھنے والا انسان ان گناہوں سے بھی بچتا ہے جن کی دنیا میں کوئی پرسش نہیں ہوتی، دنیا میں جس پر کوئی قانون نہیں لگ سکتا ہے، ایسے گناہوں سے بچتا ہے۔ تب اس انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، بلند اور بالا انصاف پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہماری یہ پیدائش یہ چانس نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ محض بلا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے پیش نظر جو ہے اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بلا سبب پیدا کیا ہے؟ نہیں، تمہاری پیدائش کا جو ہے ایک سبب ہے کہ تم اس دنیا میں اچھے اعمال کرو تاکہ تمہیں آخرت میں اچھی جزا مل سکے۔ تو آخرت پہ ایمان رکھنے والا سمجھتا ہے کہ ہم دنیا میں ایک مشن پر بھیجے گئے ہیں، دنیا میں ہم ایک مقصد لے کر بھیجے گئے ہیں، دنیا میں ہمارا ایک گول ہے، ہمارا ایک ٹارگٹ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، رسول کی لائے ہوئی شریعت پر جو ہے عمل کرنا۔ چنانچہ یہ تصور اس کے اندر احساس ذمہ داری اور احساس جواب دہی پیدا کرتا ہے، اور یہ احساس جواب دہی اور ذمہ داری جو ہمیں آخرت پر عقیدے کی بنیاد میں پیدا ہوتی ہے، کسی بھی قانون، کسی بھی عدالت، کسی بھی انٹیلیجنس، کسی بھی کیمرہ سرویلنس کے ذریعے ہمارے اندر نہیں پیدا کی جا سکتی۔ یہیں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کا عقیدہ کتنا عظیم الشان عقیدہ ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کے کتنے ہی مثبت آثار اور نتائج جو ہے وہ انسانی زندگی میں پڑتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں آپ کے لیے اتنا ہی ہے، اور آئندہ ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حسن سماعت کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔